الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ جاثیہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم پیدا ہوئے، کھایا پیا، مزے اڑائے، پھر دنیا میں مر گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں دہر نے ہلاک کیا، ہمیں دہر ہلاک کر دیتا ہے، زمانہ ہلاک کر دیتا ہے، مرور زمانہ کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔ زمانے کس کو کہتے ہیں؟ دہر کس کو کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں عالم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو مدت ہے، اس کو کہتے ہیں دہر، زمانہ۔ بعض اوقات مدت دراز کو، ایک لمبی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو زمانہ ہے، یہ دہر ہے، مدت ہے۔ مشرکین مکہ کفار یہ کہتے ہیں کہ دہر ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، دہر کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسباب طبیعہ ہیں، ان کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔ اعضاء استعمال ہوتے ہیں، گھس جاتے ہیں، ان میں پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اسباب طبیعہ کی وجہ سے عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، جڑ گئے، اور اس کی وجہ سے انسان پیدا ہو گیا، اور اسباب طبیعہ کی وجہ سے بڑا ہو گیا، اس کو عمر مل گئی، زندگی مل گئی۔ یعنی یہ سب کچھ مرور زمانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اسباب طبیعہ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اسباب طبیعہ کی وجہ سے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود جو ہے نا یہ پیدا ہوتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ تو یہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، دہر ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے موت آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مرنے کا سلسلہ، جینے کا سلسلہ، پیدا ہونے کا سلسلہ، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، کوئی اللہ کی مشیت کام نہیں کر رہی، کوئی اللہ کی طاقت قدرت کام نہیں کر رہی، بلکہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ ہے ان کا زمانہ، زمانے کے متعلق، دہر کے متعلق خیال۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہر کو، زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا کہ زمانے کو برا نہ کہیں،
زمانے کو برا نہ کہیں۔ بعض لوگ زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ زمانہ بہت برا ہے، زمانہ بہت خراب ہے، یہ زمانے کی گردش ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ یہ لوگ جس طاقت کو، جس قدرت کو زمانے کا نام دے رہے ہیں، دہر کا نام دے رہے ہیں، وہ طاقت، وہ قدرت اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو زمانے کا نام دے رہے ہیں، دہر کا نام دے رہے ہیں، زمانے کے لفظ سے، دہر کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے، زمانہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، زمانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زمانے میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ہے، طاقت تو اللہ کی ہے۔ تو جو آدمی زمانے کو برا کہتا ہے اس کا اثر اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دے کہ زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ یہ تو جہالت کی وجہ سے اللہ کی طاقت کو، قدرت کو زمانے کا نام دے رہے ہیں، لیکن طاقت تو اللہ کی، یہ کام کرنے والی ذات اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے لوگ مرتے ہیں، اللہ کے حکم سے مرتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس اسباب کی وجہ سے عناصر کی آپس میں ترتیب ہو گئی، ترتیب جڑ گئی اور انسان پیدا ہو گیا، لیکن یہ بیوقوف نہیں سمجھتے کہ عناصر کو، ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ عناصر کس نے پیدا کیے؟ اسباب کس نے پیدا کیے؟ ان عناصر کو وہ ترتیب کس نے دی جس کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے؟ پھر یہ عناصر جب آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ان عناصر کو بکھیرنے والا کون ہے؟ توڑنے والا کون ہے؟ اس ترتیب کو ختم کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی قدرت نے، اللہ کی طاقت نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے، اسباب کو ترتیب دی ہے، ان اسباب کو بکھیرنے والا، ختم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، قدرت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن ان بیوقوف جاہل لوگوں نے اسے دہر کا نام دے دیا، زمانے کا نام دے دیا کہ دہر ہمیں ہلاک کرتا ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے، دہر سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دہر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی اسم نہیں ہے، یہ مجازاً اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے دہر کی۔ اللہ تعالیٰ کا اسم کوئی دہر نہیں ہے، تمام اسماء مبارکہ میں سے کوئی اسم اللہ تعالیٰ کا دہر نہیں ہے، یہ دہریوں نے ایسا نظریہ بنا لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، کہ ان کو تو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی حقیقی علم کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، ان کے پاس حقیقت کا تو علم ہے ہی نہیں، ذرہ برابر یہ علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ تو صرف اندازے لگا رہے ہیں، اٹکل لگا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، اندازے کے گھوڑے بگا رہے ہیں، باقی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اصل علم تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچان لے، اصل علم تو یہ ہے، اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، رب کو پہچان لے، رب کو مان لے۔ اور جس نے اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو نہیں پہچانا، اس کو نہیں مانا، اس کے پاس کیا علم ہے؟ کون سا علم ہے اس کے پاس؟ صرف سائنس پڑھ لینا علم نہیں ہے، دنیا کی معلومات حاصل کر لینا یہ علم نہیں ہے۔ اصل علم، حقیقی علم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کی ذات کو پہچانا جائے کہ میرا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، میرا رب کون ہے۔
جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا اس کے پاس کیا علم ہے؟ وہ تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ سائنسی علوم میں، مادی علوم میں جتنی ترقی کر لے، جب تک اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں مانتا، یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ سب سے بڑی جہالت ہے کفر، سب سے بڑی جہالت ہے شرک، اللہ کو نہ ماننا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دہر کسی چیز کو نہیں مارتا، کسی چیز کو نہیں پیدا کرتا، یہ کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو یہ لوگ مان نہیں رہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، سزا جزا برحق ہے۔ اور قرآن کریم نے بار بار بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت نافذ ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے، تو اس وقت پکار اٹھیں گے کہ یہ تو واقعی سچ تھا، باقی حقیقت تھی، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن اس وقت کا ماننا بیکار ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موت سے پہلے پہلے کفر شرک سے توبہ کر کے اللہ کے حکم کو مان لینا، ایمان لے آنا، آخرت پر ایمان لے آنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔